سب سے پہلے تھوڑا سا بیکگراؤنڈ، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہے، جنگ حنین ہو، کوئی سی بھی جنگ ہو، غزوہ ہو، سیریا ہو، کوئی سا بھی تمام ہمیں یہ پیغامات دیں گے مسلمانوں جب تم پر ظلم ہو تو کھڑے ہو جائے، مسلمانوں جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو تو پھر حق کے لیے کھڑے ہو جائے، مسلمانوں جب تمہارے اوپر برا وقت آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ قرآن میں سورہ احزاب، سورہ انفال جنگوں سے بھری ہوئی ہے، دونوں سورہ انفال میں بھی سارا جنگوں کا بیان ہے، غزوات کا بیان ہے، لڑنے کا بیان ہے، اور سورہ احزاب میں بھی لڑو کافروں سے، کافر اگر تم پر حملہ کرتے تو تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر امید رکھنی ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے اور کافروں سے ڈرنا نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، مسلمانوں کافروں سے بہت زیادہ نہیں ہونا، مسلمانوں کافروں سے نہیں ڈرنا، اور جب کافر تم پر چڑھ گئے تو تم اللہ پر بھروسہ کر کے ان پر چڑھو۔ جب یہ چیز پائی گئی ہے تو یاد رکھیں پھر ہماری فتح ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، مسلمان بہت زیادہ ہے، کافروں سے بہت زیادہ ہے مسلمان، اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا، اس لیے مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہے۔ ہمیں ہر وقت اکٹھے رہنا ہے، متحد رہنا ہے، ایک ہو کر رہنا ہے، اور ہمیشہ اپنے وطن کے لیے ہمیشہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محبوب و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ کا باس۔ تو چاہے ہمارے لاکھ آپس کے اختلافات ہوں، لاکھ جھگڑے ہوں، لاکھ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لاکھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ملک کی بات آئے گی، جب ہمارے وطن کی بات آئے گی، جب ہمارے دیش کی بات آئے گی، جب ہماری سرزمین کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں۔ اس چیز کو قرآن نے بار بار مینشن کیا ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا، یہ ساری جنگوں میں بڑے پیارے بیان ہیں، مسلمانوں کافر اگر حملہ کرتے ہیں تو ہمیں پیچھے نہیں جانا۔ ہمارے کشمیر پر 1947 میں کشمیر پاکستان کا حصہ، جوناگڑھ پاکستان کا حصہ، حیدرآباد دکن پاکستان کا، اور مختلف ریاستیں پاکستان کی، لیکن ان سب پر ہندوستان قابض ہے۔ آج میں ہندوؤں کو پیغام دے رہا ہوں، آج میرا پیغام ہندوؤں کے لیے، ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے، ان ہندوؤں کے لیے جو سائنسٹ ہیں، جو صرف اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے، اس ہندو دھرم کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا کشمیر خالی کر دو، صرف کشمیر نہیں، ہمارا جموں کشمیر اس پر تم نے قبضہ کیا وہ بھی چونا کر بھی ہمارا ہے، وہ بھی خالی کرو، حیدرآباد تک بھی ہمارا ہے، وہ بھی خالی کرو، اور جتنی ریاستیں ہماری تھی ان تمام کو خالی کرو۔ اگر تم نے نہ خالی کیا تو میرا پیغام ہے کہ انتظار کرو، پھر ہندوؤں کا کوئی ملک ہندوستان کے علاوہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہندوستان مضبوط اسٹیٹ سے ایک انڈیا ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے ایٹم بم چلا دیا، انڈیا کو تباہ کر دیا تو پوری دنیا میں ہندوؤں کا ملک اتنا پاورفل اسٹیٹ ختم ہو جائے گا، پورے زمین پر کوئی ہندو سلطنت نہیں بچے گی۔ اور اگر انڈیا نے پاکستان کو ایٹم بم سے تباہ کر دیا، حملہ کر دیا اور پاکستان مٹ بھی گیا تب بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے، ایک ملک مٹ بھی گیا تو 56 اسلامی ملک موجود ہوں گے۔